ہے اس کے شاہ مدینہ، عجب چیز ہے اس کے شاہ مدینہ، اور یہی ہے اس کے حقیقی کا زینہ۔ وہ معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کی وہ محبوب ہستی ہیں جن کے بارے میں وجہ طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ مقصود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب خدا ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کے کسی ذرے کو، کسی چیز کو وجود نہ ملتا۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت موجود تھا کہ جب آدم ابھی پانی مٹی گارے کی شکل میں تھا۔ اس وقت بھی گویا میری رسالت، میرا وجود، میرا آنا، میری نبوت، میری ختم نبوت، اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی آمد ہو تب بھی باعث برکت ہے، جسمانی ولادت ہو تب بھی باعث برکت ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہو، اعلان ختم نبوت ہو، وہ بھی باعث رحمت اور برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، ایک ایک مخلوق کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہیں آمد کی برکات، اور ایک ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکتیں ہیں، وہ برکتیں بلا امتیاز ساری مخلوقات کو ملتی ہیں، اور سب ان سے مستفیض ہوتے ہیں، سب کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، درخت ہوں۔ کائنات کی ہر مخلوق کو میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ باقی رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، تو مقصد آمد مصطفیٰ انہی لوگوں نے پایا جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، اسوہ حسنہ کو، سنت مقدسہ کو اپنایا ہے، وہ لوگ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوئے ہیں۔ ایک بندہ دنیا کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اس کو نصیب یقیناً ہیں، لیکن مقصد آمد مصطفیٰ، مقصد ولادت مصطفیٰ، مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی کو ملے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ والی، سیرت طیبہ والی اور مسنون زندگی کو اپنائے گا۔ ایک بندہ کھانا کھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ نہیں رکھتا، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیسے نصیب ہوگا؟ پانی پیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کی رعایت نہیں رکھتا، وضو کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کی رعایت نہیں رکھتا، نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ نہیں رکھتا، تو اس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے جو ساری کائنات کو برکتیں ملی ہیں، وہ تو اس کو بھی ملیں گی، جو ساری کائنات کو رحمتیں ملی ہیں وہ اس کو بھی ملیں گی،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد تھا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود ملا ہے، زمین کو وجود ملا حضور کی برکت سے، آسمان کو وجود ملا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، دن رات کا نظام قائم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، سردی گرمی کا نظام قائم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ساری کائنات کے اندر جتنے تکوینی امور ہیں، جو نظام خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے چل رہے ہیں، یہ سب کے سب میرے آقا کی برکت سے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہ آنا ہوتا، نہ ہونا ہوتا، آپ کا وجود مبارک نہ ہوتا تو نہ مکہ مکرمہ ہوتا، نہ مدینہ منورہ ہوتا، اور نہ ہی انسان مسلمان امت محمدیہ خیر امت ہوتے اور ساری امتوں سے بہتر ہونے والی بات نہ ہوتی، حتیٰ کہ ان کا وجود ہی نہ ہوتا، کائنات کا کوئی ذرہ بنتا ہی نہ دن ہوتا نہ رات ہوتی، نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتی، نہ سردی ہوتی نہ گرمی ہوتی، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، کوئی چیز نہ ہوتی اگر اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا۔ اب جتنی مخلوقات رات دن سے فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ بھی میرے آقا کے وجود کی برکت سے۔ روز لوگ سورج چاند سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی میرے آقا کی آمد کی برکت ہے۔ لوگ اگر مختلف چیزیں دنیا کے اندر کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، پہننے کی ہیں، سواری کی ہیں، رہائش گاہیں ہیں، جتنی بھی کائنات میں دیکھنے کی چیزیں، سننے کی چیزیں، سونگھنے کی چیزیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہی برکت ہے، وہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، یہ اس کے پیچھے اس کی برکتیں ہیں۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھ لیجیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا نانی، دادا دادا، دادا دادی، پھر ان کے آگے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، یوں چلتے چلے جائیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ حضور کا پورا سلسلہ نسب جو ہے محفوظ بھی ہے، معصوم بھی ہے، پاک بھی ہے، مطہر بھی ہے، مقدس بھی ہے، اور ہر طرح کی جو گندگی ہیں جس سے انسان گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے وہ گناہ جو ہر شریعت میں حرام رہے ہیں، پورا حضور کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک، یہ پورے کے پورے یہ محفوظ ہیں اور وہ پاک ہیں، اور مستقل کتاب ہے تقدیس والدین مصطفیٰ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد و والدہ جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے، والد اس وقت فوت ہو گیا، ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اور چند سال کے ہوئے تو والدہ بھی فوت ہو گئی، نانی نانا بھی پہلے فوت ہو گئے، دادی دادا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے محفوظ بھی ہے، معصوم بھی ہے۔ تقدیس والدین مصطفیٰ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مقدس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں بطن میں آئے، رحم میں آئے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب پتھر پہ پاؤں رکھتی تو مجھے پتھر نرم لگتا تھا، سخت نہیں لگتا تھا، اگر میں باہر نکلتی لوگوں کو دھوپ لگتی، مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی، میرے اوپر بادل سایہ کر لیتا تھا، لوگوں کو پسینہ آتا، پسینے سے بدبو آتی تھی، مجھے پسینہ آتا، میرے پسینے سے خوشبو آتی تھی، لوگ بھی پانی بھرنے کے لیے جاتے، میں بھی پانی پر جاتی، لوگوں کو کنویں کے اندر سے پانی لینے کے لیے رسی ڈول لٹکانا پڑتا اور وہاں سے رسی کے ذریعے ڈول کھینچنا پڑتا، جب میری باری آتی پانی خود کنویں کے منہ پہ آ جاتا، منڈیر پہ آ جاتا، مجھے بغیر ڈول رسی کے اپنا گھڑا برتن بھر لیتی تھی۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी फरमाती हैं कि मैं जा रही होती थी, इधर से पत्थर से आवाज़ आती थी, आमना तुझ पर सलाम हो। उधर दरख्त से आवाज़ आती थी, आमना तुझ पर सलाम हो। अब ये क्या था? ये मेरे और आपके पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें थी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बरकतें हैं जो अभी हुजूर अम्मी के पेट में हैं, अभी माँ के पेट में हमल की शक्ल में हैं, लेकिन बरकतें उसी वक़्त महसूस की जा रही हैं। हज़रत आमना फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में रहे तो मेरे साथ सारी मखलूकात का लगता था रवैया ही बदल गया है। वो मखलूकात जो बग़ैर अकल की नेमत से महरूम हैं, हिस्स की नेमत से महरूम हैं, दरख्त हैं, पत्थर हैं, जानवर हैं, लेकिन मेरे साथ उनकी मोहब्बत का अंदाज़, मेरे साथ उनका प्यार का अंदाज़, मेरे ऊपर सलाम करना, मैं खुद हैरान हो गई कि जब तक ये बच्चा मेरे पेट में नहीं आया था उस वक्त तक ये मामला नहीं था। जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मेरा हमल ठहरा है, उस दिन से सारी मखलूक का रवैया ही मेरे साथ कुछ और प्यार और मोहब्बत वाला है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आम तौर पर बच्चा जब पैदा होता है माँ को अजीब सी तकलीफ होती है, दर्द ज़े होता है, और इसको हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में, औरत जब इस दर्द पर, इस बच्चे की पैदाइश वाली तकलीफ पर औरत जब बर्दाश्त करती है, सब्र करती है, अल्लाह की तरफ से समझती है, तो इसको हज का सवाब मिलता है, इस औरत को मकबूल हज का सवाब मिलता है। इसलिए हदीस में है अगर कोई औरत इसी ज़िंदगी के दौरान फौत हो जाए तो वो शहीद हो जाती है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मेरे वतन से, मेरे पेट से मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, मुझे कोई दर्द ज़े नहीं हुआ, और जो आम तौर पर दाई की ज़रूरत पड़ती है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ मैंने महसूस नहीं की, और कोई खून और गंदगी बदबू नहीं फैली, बल्कि खुशबू फैली है। पूरा घर, पूरा इलाका खुशबू से मुअत्तर हुआ है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से मेरे पेट से बहर आए तो हमारे पूरे घर में खुशबू भी फैली और पूरे घर में नूर भी फैला है, पूरे घर में रोशनी भी हुई है, पूरे घर के अंदर से रोशनी भी हुई है। तो गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक से आतिश परस्तों का वो आग का जिगा जो कई हजार सालों से मुस्तकिल चल रहा था, कभी वो बुझा नहीं था, लेकिन बगैर कहीं जहरी सबब के वो आग का जिगा फौरन बुझ गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से कैसर व किसरा के वो महल्लात जो कुफ्र की शान व शौकत की अलामत समझे जाते थे, इधर मक्का मुकरमा में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है, उधर उनके महल्लात के अंदर जलजला बर्पा हुआ है, उनके पिंजरे मीनारे, उनकी वो मीनाकारी जो उन्होंने मेकअप के लिए खूबसूरती के लगाए हुए थे वो गिरे हैं। और इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोया के आमद से पता चला कि काफिरों का जोर, कुफ्र का जोर टूटा है, चाहे वो कुफ्र बुत परस्ती की शक्ल में था। तब भी हदीस पाक में आता है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, मुशरिकीन मक्का ने जो काबतुल्लाह के अंदर 300 से ज़्यादा बुत रखे हुए थे वो सारे के सारे खुद ही सजदे की हालत में गिर गए। इससे पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हक का गलबा हुआ है, हक को कुव्वत मिली है और कुफ्र की कमर टूटी है, कुफ्र का जोर टूटा है। कुफ्र चाहे आग की पूजा करने वालों का था तो उनकी आग बुझी है, कुफ्र चाहे कैसर व किसरा की शक्ल में था तो उनके महल्लात के अंदर जलजला बर्पा हुआ है, कुफ्र अगर बुत परस्ती की शक्ल में था तो उनके सारे बुत सजदे की हालत में गिर गए हैं। ये बरकतें हैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जंगल में होता था, मुझे पेशाब पखाने का तकाजा होता, जिस्म से कपड़ा हटाने की ज़रूरत पेश आनी होती, मुझे पर्दे की ज़रूरत होती तो मैं दरख्त को इशारा करता तो दरख्त यूँ इकट्ठे हो जाते, झुंड बना लेते, मेरे लिए पर्दा कर लेते, मैं पेशाब पखाना कर लेता। लोग पेशाब पखाना करते हैं, बदबू आती है, हुजूर सल्लम का पेशाब पखाना होता, खुशबू आती थी। लोग पेशाब पखाना करते हैं, जगह गंदी हो
جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کرتے تھے، پیشاب پخانے کو زمین ایسے نگل لیتی تھی کہ وہاں پھر نام و نشان بھی نہ ہوتا کہ یہاں کسی انسان نے کوئی بول و براز کیا ہے۔ اب یہ برکتیں ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے میں نے عرض کیا ایک ہیں برکات نبوی اور ایک ہے مقصد نبوی، ایک ہیں برکات آمد مصطفیٰ اور ایک ہے مقصد آمد مصطفیٰ۔ یاد رکھیے ہم برکتوں کے قائل ہیں، برکتوں کو مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں پہلے انسان سے آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہیں، ابھی کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت سے برکات نبوی کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا، آخرت کے اندر بھی چلے گا، جنت کے اندر بھی چلے گا۔ برکات نبوی کا سلسلہ لامتناہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن برکات نبوی کو سمیٹنے کے لیے، برکات نبوی کو رسیو کرنے کے لیے، برکات نبوی کو وصول کرنے کے لیے یاد رکھیے دل کا مومن ہونا بھی شرط ہے اور دل کا مزکا ہونا بھی شرط ہے، دل کا مطہر ہونا بھی شرط ہے، دل کا قلب منیب ہونا بھی شرط ہے، دل کا صاف ہونا شرط ہے کہ دل کے اندر جو گندگیاں ہیں حب دنیا کی، جو لالچ طمع حرص کی، جو بغض حسد کینے کی، ان میں سے کوئی نہ ہو اور دل میں خالص اللہ کی یاد ہو، اللہ کی محبت ہو، پھر یہ دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو محسوس بھی کرتا ہے، سمیٹتا بھی ہے، رسیو بھی کرتا ہے، وصول بھی کرتا ہے۔ ورنہ میں نے پہلے عرض کیا ہے جتنی برکات نبوی ہیں اس میں مومن کافر کا پھر کوئی امتیاز نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان اور غیر انسان کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراپائے برکت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رات اور دن کا نظام بنا اور چل رہا ہے، سورج اور چاند کا نظام بنا اور چل رہا ہے، سردی گرمی کا نظام بنا اور چل رہا ہے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف نہ لانی ہوتی، نہ رات ہوتی، نہ دن ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، تو پھر اس سے ساری مخلوق فائدہ کیسے اٹھاتی؟ پھر مخلوق ہوتی کہاں؟ اس لیے نبیوں کی نبوت میرے آقا کے صدقے ہے، رسولوں کی رسالت میرے آقا کے صدقے ہے، صدیقوں کی صداقت میرے آقا کے صدقے ہے، عادلوں کی عدالت میرے آقا کے صدقے ہے، سخیوں کی سخاوت میرے آقا کے صدقے ہے، اور ولیوں کی ولایت میرے آقا کے صدقے ہے، بہادروں کی شجاعت و بہادری میرے آقا کے صدقے ہے۔ اس لیے ایمان والوں کا ایمان بھی میرے آقا کے صدقے ہے، میرے اور آپ کا وجود بھی میرے آقا کے صدقے ہے۔ اگر آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا تو کائنات کے کسی ایک ذرے کو بھی وجود نہ ملتا۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اللہ نے فرما دیا، حدیث قدسی ہے کہ اگر میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا تو کائنات کو میں وجود نہ دیتا۔ ساری کائنات کا وجود میرے آقا کے تصدق ہے، میرے آقا کے طفیل ہے۔ اس لیے برکات آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کو مل رہی ہیں، لیکن مقصد آمد مصطفیٰ، مقصد ولادت مصطفیٰ یاد رکھیے یہ خاصہ ہے ایمان والا۔ مقصد آمد مصطفیٰ اور اصل مقصود ہی یہی ہے، مقصد آمد مصطفیٰ۔ برکات مصطفیٰ تو عام ہیں، وہ تو جانوروں کو بھی مل رہی ہیں، جنات کو بھی مل رہی ہیں، نان مسلموں کو بھی مل رہی ہیں، گناہ گاروں کو بھی مل رہی ہیں، وہ تو پہاڑوں کو بھی مل رہی ہیں، درختوں کو بھی مل رہی ہیں، دریاؤں کو بھی مل رہی ہیں۔ برکات مصطفیٰ عام ہیں، وہ تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی تھی، حضور کے اعلان رسالت سے پہلے بھی تھی، آپ کے اعلان ختم نبوت سے پہلے بھی تھی، لیکن میرے اور آپ کے لیے جو چیز اپنانے کی ہے وہ ہے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر دیں، اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں ڈھال لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں، اسوہ حسنہ کو اپنا لیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے لباس میں، اپنی شکل و صورت میں، اپنی حیات میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی خوشی غمی میں، اپنے معاملات میں، لین دین میں، رہن سہن میں دیکھیں کہ میرے نبی کی کیا سیرت ہے،
میرے نبی کا کیا اسوہ ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے تو میں 3 باتیں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ نے برکت حضور کی سنت کے ساتھ رکھی ہے۔ سنت ہوگی تو برکت ہوگی، سنت نہیں ہوگی ساری کائنات برکتیں مانگتی رہے، برکت نہیں ملے گی۔ برکت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گی، حفاظت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گی۔ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، میں کچھ بھی کرتا رہوں، یہ اسباب حفاظت کے سارے بنا لو، لیکن حفاظت نہ جان کی ہوگی، نہ مال کی ہوگی، نہ عزت کی ہوگی، جب تک میرے آقا کی سنت نہیں ہوگی۔ حفاظت بھی سنت سے ملے گی، برکت بھی سنت سے ملے گی، اور رحمت بھی سنت سے ملے گی۔ اللہ کی رحمت کا وہ عمل، وہ شخص، وہ گھر، وہ ادارہ، وہ بندہ حقدار نہیں ہو سکتا جہاں میرے نبی کی سنت نہ ہو۔ اللہ کی رحمت لینی ہے تب بھی نبی کی سنت سے ملے گی، اللہ کی طرف سے برکت لینی ہے نبی کی سنت سے ملے گی، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آنا ہے تو نبی کی سنت سے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا